آج سے کچھ ہفتے پہلے تک ہم زید حامد جیسے اور اس طرح کے کئی دانشور یہ دعویٰ تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے فیصلے اسلام آباد سے ہوں۔ پاکستان کے حوالے سے جو خبر جاتی تھی یوزولی وہ بڑی نیگیٹو ہوتی، زیادہ انڈر کانفیڈنٹ بھی ہو گئے ہیں نا کہ یار ہمارے ہاں اس طرح ہو سکتا ہے، ہم بھی اتنے ہو سکتے ہیں کہ وی کین نیگوشیٹ۔ افغانستان کے اندر بے شک رہے، لیکن یہ مڈل ایسٹ میں آگے نیوٹرل پوزیشن لیتے رہے مسلمان ممالک، یہ اب آ کے وہ میچور ہو گئی ہے کافی۔ پہلی دفعہ شاید آپ بھی یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا سول ملٹری کے درمیان ایک ٹینڈم، ایک ریلیشن میں جو ہے ایک ٹہراؤ ہے۔ افغانستان پہ آ کے یہ کیوں ہمیشہ فائر بیک کر جاتی ہے فورن پالیسی؟ یہ حقیقت ہے، ہم نے افغانستان کو ابھی بھی ہم نے اتنا سنجیدہ ایز اے تھریٹ نہیں لیا ہے۔ دیکھیں انڈیا کو ہم نے ایک سیریس تھریٹ لیا ہے فرام دا ڈے فرسٹ۔ یہ ہمارے پشتون قوم پرس یہ کیوں ڈیوائیڈڈ ہے؟ پختونخوا کا نام تھا، اس کو اننیسیسریلی جو ہے اس کو بہت زیادہ وہ کر دیا، مطلب پولیٹیسائز کر دیا، ورنہ یہ ہزارہ میں بھی سارے پختون ہیں۔ ہزارہ میں تو کوئی، اگر آپ دیکھیں 6 قبائل رہتے ہیں، خان خیل ہے، پنی ہے، ترین ہے، مشوانی ہے، گدون ہے اور سواتی ہے۔ ان علاقوں کے گلے شکوے بہت زیادہ ہے کیونکہ ریاست نے ان کو کبھی گود لیا ہی نہیں ہے۔ اگر ابدالی چلانا پڑ گیا، اس کے علاوہ شاہین ہے وغیرہ۔ نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید۔ آج سے کچھ ہفتے پہلے تک ہم زید حامد جیسے جو نابغہ دانشور ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس طرح کے کئی دانشور آپ کو ٹی وی سکرینوں کے اوپر ابھی بھی نظر آتے ہوں گے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے فیصلے اسلام آباد سے ہوں گے، اور جن باتوں کو ہم مذاق میں اڑاتے تھے لگتا ہے کہ وہ ان کی باتیں، ان کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ ان کا جو پس منظر تھا، ان کی نیت جو تھی، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی سائنسی بنیادوں کے اوپر کوئی آبجیکٹیو انالیسس نہیں تھا، لیکن یہ پاکستان اچانک سے دنیا میں اتنا اہم ہو گیا، اور خاص طور کے اوپر ایک بڑی جنگ جو اس صدی کی ہے، جو اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس میں ایک بڑی ریلیونس پاکستان کی بن گئی۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں حسن خان صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے چوٹی کے پولیٹیکل انالسٹ ہیں، سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، افغانستان کے اور یہ دہشت گردی جیسے مسائل کے اوپر۔ تو حسن صاحب بھی بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہو گیا، ان سے پوچھتے ہیں وہ محسوس کیسا کر رہے ہیں حسن خان صاحب۔ تھینک یو عامر بھائی، یہ زبردست آپ نے ویسے یہ زاہد حامد صاحب کا جو بتا دیا، تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ وہ تو بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس کا تو وہی ایک پرسپیکٹیو ہے۔ لیکن واقعی اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا جو اسپیشلی بڑے ریسپیکٹڈ میڈیا ہاؤسز ہے یورپ کے، امریکہ کے یا عرب ورلڈ کے، تو سارے میں ہیں ہیڈ لائن، میجر ہیڈ لائنز جو ہے نا وہ اسلام آباد، مطلب ہے کہ فرنٹ پیج کا خبر جو ہے اسلام آباد، اور پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر اور پازیٹیو خبر، کیونکہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کریں، ورڈ ہسٹوریکلی یوز کریں، تو پاکستان کے حوالے سے جو خبر جاتی تھی یوزولی وہ بڑی نیگیٹو ہوتی تھی، مطلب یہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوتی تھی، افغان جہاد کے حوالے سے ہوتی تھی، امریکہ آنا، روس کا آنا، نیٹو کا وغیرہ، مطلب یہ کہ موسٹلی پاکستان گاٹ نیگیٹو پورٹریل ان دا ورلڈ پریس۔ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں ابھی تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کچھ ہمارے لوگ ابھی بھی ایک تو ہم زیادہ انڈر کانفیڈنٹ بھی ہو گئے ہیں نا کہ یار ہمارے ہاں اس طرح ہو سکتا ہے، ہم بھی اتنے ہو سکتے ہیں کہ وی کین نیگوشیٹ، اتنا ایک ڈیپ روٹیڈ اور بڑا ایک کمپلیکس کنفلکٹ ہے، اس کو ہم کیا وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ابھی پاکستانیوں کا بھی تھوڑا سا وہ جو کانفیڈنس لیول ہے نا، ان خبروں سے کافی حد تک وہ، لیکن حسن بھائی یہ بھی ہے نا کہ عام آدمی کا جو ٹرسٹ ہے نا یہاں کی اشرافیہ کے اوپر، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ اعتماد کی کمی ہے، وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اصل میں اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، اگر آپ دیکھیں پاکستان میں موسٹلی خبریں آئی ہیں، مطلب ایک کوز ہو گئے ہیں، فوجی بغاوت ہو گئی ہے یا پولیٹیکل چیزیں ہو گئی، اور ہماری یہ جو سول ملٹری کنفلکٹ اتنا رہا ہے کہ ہمیشہ اس میں پڑھنا جو ہے وہ ملٹری کا بھاری رہا ہے، اگر ہماری پولیٹیکل جو ہسٹری ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ جو ہے لوگوں کا وہ جو ہے اٹھ گیا ہے،
اور ایک اور اہم بات جو ہے آپ دیکھیں پاکستان یا اس خطے میں جب بھی حالات ایسے آئے ہیں تو اس وقت پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی تھی. خواہ وہ اگر آپ سکسٹیز کا ایرا لے لے پھر اس کے بعد افغان جہاد ایٹیز اور سیونٹیز کا لے لے, اس کے بعد جب یہ 9/11 مطلب یہ ہے کہ 2000 آنورڈ کا لے لے, تو آپ کی ملٹری لیڈرشپ جو ہوتے وہ سیٹ پہ ہوتی تھی. تو اس قسم کے اسٹریٹجک امپورٹنٹ انٹرنیشنل ڈیسیجن جو ہے وہ یا جنرل مشرف کا وقت تھا, یا جنرل ضیاء کا وقت تھا, یا جنرل ایوب کا وقت تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے پولیٹیکل بندہ سیٹ پہ. ملٹری جو ہے وہ تھوڑا سا بیک سیٹ پہ ہے, ٹھیک ہے ڈرائیونگ ساتھ ساتھ کر رہی ہے لیکن تھوڑا سا فرنٹ پہ جو ہے آپ کا. تو اس وجہ سے لوگ ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کاٹ اے بیڈ پریس, کیونکہ آپ کا جو ایسٹ سائڈ ہے مطلب ہے کہ انڈیا کا جتنا بھی ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے وہ پورا اینٹی پاکستان ہے. نمبر 1. آپ کا جو ویسٹ سائڈ ہے افغانستان, ہسٹوریکلی افغانستان نے پاکستان کی ہمیشہ جو بھی حکومت آئی ہے نیگیٹو پورٹریل کی ہے, تو ظاہری بات ہے اس کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. پھر اس کا جو ڈائسپورا ہے ویسٹ میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں جہاں پہ بھی افغان ڈائسپورا ہے یا انڈین ڈائسپورا ہے وہ بڑا پرو ایکٹیولی جو ہے اپنے ملکوں کے ساتھ جو ہے ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا پاکستانی ڈائسپورا جو ہوتی ہے تھوڑا سا سہمی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے. تو اس وجہ سے اب ہمارے لیے یہ تھوڑا سا ایکسپریس کرنا کہ وی آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. ہاں یہ بھی حسن کوئی شاید نیشنلزم کا بھی فقدان ہے جو ایلیٹ نے ساری توانائیوں تو لگا دی ریجنل پالیٹکس پہ, گلوبل پالیٹکس پہ, اپنے عوام کے اعتماد کو شاید انہوں نے اتنے زیادہ یہ بڑی آپ نے کہ یہ ہمارے جو پاکستانی نیشنلزم ہے پاکستانی نیشنلزم, کیونکہ اصل میں اس کے تو خیر ایک اور پھر لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے وہ کنسٹرکٹ جس طرح ہماری جو نیریٹو کنسٹرکٹ کی گئی ہے نیشنلزم کنسٹرکٹ کی گئی ہے, پھر اس کا بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اثرات ہیں. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ گریجولی فار دا لاسٹ یہ جو 10-11 سال سے اگر آپ جب سے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کیانی ڈاکٹرینز کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا اب ہم جو ہے نا پاکستان کی طرف اگر آپ دیکھیں سگنل بھی آپ کو جو نظر آ رہے افغانستان کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ دا انٹائر کنٹری مطلب یہ کہ سیاسی ملٹری سب جو ہے اس پہ متفق ہے. پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ فورن پالیسی ایشوز پہ جو ہے ہمارے ہاں یونانیمیٹی آف ویو پائی جاتی ہو. تو میرے خیال میں اب ٹائم لے گا اور بالکل. لیکن اگر انڈیا سے مقابلہ کریں تو جیسے ششی تھرور نے بڑی پاکستان کی فورن پالیسی کی تعریف کی پچھلے دنوں, پروین سانی نے کی, کافی سارے لوگ اس کو تعریف کر رہے ہیں. اور وہاں پہ تو دانشور ہے وہاں کا جو ایکسٹرنل افیئر منسٹر جے شنکر, اور بڑا انٹلیکچوئل ہے. ہمارے پاس تو اس طرح کے وزیر خارجہ پرانے ہوتے تھے, آغا شاہی صاحب وہ تو نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ شاید صاحب کا یہ پہلا ایز اے فورن منسٹر میرے خیال میں پہلا ٹینیور ہے اس کا, فورن منسٹر کے طور پہ پہلا ہے میرا, کہ وہ فائنانس منسٹر زیادہ تھے اس میں. تو چلے اس میں کوئی جب آپ کے حریف آپ کی تعریف کریں تو پھر اس میں مزہ آتا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ویسے ایک خرید تو آپ نے بات کی, ابھی دوسرے افغان سائٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں جو آفس آ رہا تھا تو ایک میں سوشل میڈیا ٹویٹر پہ میں ایکس پہ میں کچھ افغان دوستوں کا پوسٹ دیکھ رہا, تو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں نیو یارک میں, اس کا پوسٹ میں دیکھ رہا تھا, دیٹ واز ان پشتو, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو ڈپلومیسی ہے اس سے پاکستان کی قد کاٹ جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے. بالکل یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ان کی طرف سے بھی تو یہ جب آپ کچھ کر دیتے ہیں میرے خیال میں پھر ظاہری بات ہے لوگ اچھا میرا خیال ہے کہ ایک جو چیز ہے نا پاکستان کی فورن پالیسی کی حسن ہے وہ اس کے اوپر پاکستان نے بڑی محنت کی, اور یہ افغان سوویت وار سے لے کے ابھی تک ہم نے جتنے کانفلکٹ تھے ان سے اپنے آپ کو بچایا. ہم افغانستان کے اندر بے شک رہے لیکن یہ مڈل ایسٹ میں آگے بھی نیوٹرل پوزیشن لیتے رہے مسلمان ممالک. یہ اب آ کے وہ میچور ہو گئی ہے کافی. بالکل دیکھیں لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کیا آتے ہیں جب یہ 28 تاریخ کو یہ واقعہ انفولڈ ہو جاتا ہے, ایران پہ اسٹرائک شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں ہمارا زیادہ تر میڈیا کا یا جو اینالسٹ ہے وہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وہ جو میوچول اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو زیادہ بڑا چڑھا کے, اور یہ انٹرنیشنلی بھی اور کچھ میں نے انٹرنیشنل پریس میں بھی دیکھا ان کا بھی میرے خیال میں خیال یہ تھا. اور پھر میں نے کہا کہ دا وے دے آر ٹانٹنگ اینڈ اکیوزنگ اس کہ جس طرح ہم جو ہے نا وہ ٹرائبل کلچر نہ تھے بے غیرت ہے غیرت ہے وغیرہ, اس پہ ہمیں کہتے اب یہ سعودیز کے پاس
یہ چیز افغان ڈائسپورا بھی زیادہ یوز کر رہی تھی, انڈین ڈائسپورا بھی یوز کر رہی تھی, کیونکہ دے آلسو وانٹ پاکستان کہ یہ پاکستان اس جنگ میں آئے. لیکن میرے خیال میں جو ایک دوست پہ میں نے ایک ولاگ بھی ویسے کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا دیکھیں پاکستان ول لک انٹو اٹس اون نیشنل انٹرسٹ. بالکل دیکھیں ایگریمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ دوستیاں بھی ہوتی ہیں, بھائی چارے بھی ہوتے ہیں, امہ کا کنسیپٹ الگ ہے, پڑوسیوں کا کنسیپٹ الگ ہے, لیکن جب آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے نا, پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ جانا انتہائی مشکل تھا, لیکن دا سیم وے ایران کے خلاف جانا بھی تھا, وہ بھی مشکل تھا. تو اس کے لیے میرے خیال میں واقعی ہماری جو اس وقت کی جو ایک اور بات اس میں جو میرے خیال میں آپ نے اشارہ کیا تھا فیلڈ مارشل ڈاکٹر, وہی میں اسی پہ آ رہا تھا, وہی میرے کہتے وی ہیو ٹو گیو اے کریڈٹ. دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ پہلی دفعہ شاید آپ بھی یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ملٹری اور پولیٹیکل کے درمیان جو ہے, سول ملٹری کے درمیان ایک ٹینڈم, ایک ریلیشن میں جو ہے ایک ٹہراؤ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور میں بھی اگر انٹرنلی کوئی دیکھے کہ ملٹری لیڈ کر رہی ہے یا کوئی, لیکن پاکستان کے لیے اس وقت جو پالیسی ہے اسپیشلی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, یہ مجھے ایسی آ رہی ہے کہ اس میں کافی وہ ہے, مطلب ایک کوآرڈینیشن دونوں کے درمیان زیادہ ہے, اور یہ اچھی بات ہے, اور جس کے رزلٹ بھی یہی. اچھا, اس کے اندر ایک اور بھی انالیسس ہے نا, وہ حسن بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے نا, سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے ابھی جو پالیسی ایوالو ہوئی, کیونکہ ہم ہیں اس بڑے کرٹیکل ریجن کے قریب بھی ہیں اور اس سے ہلکا سا دور بھی ہیں. دوسرا یہ کہ پھر ہمارا جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں وہ, تیسرا ہم لوگ کریڈٹ دیتے ہیں یہ پورا آپ کی ڈپلومیسی کو جو ایوالو ہوئی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ ایک تو اگر ہم ریئلسٹکلی اسپیکنگ پاکستان کی ڈپلومیسی کو اگر آپ دیکھیں, جس طرح آپ نے شروع میں آغا شاہی کا, جمشید مارکل کا, یہ ویری بگ نیمز, مطلب ہے کہ یہ جو یو این میں ہمارے رہے ابھی بھی صاحبزادہ یعقوب صاحب کو اور آغا شاہی صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ پوری ہمارا کیا کہیں کہ فورن پالیسی کا پورا ڈاکٹر جو سٹرکچر جو ہے نا, میں کہتا ہوں جو آرکیٹیکچر ہے اگر آپ اس کو کہہ دیں تو یہ ہمارے اچھے وہ. لیکن دیکھیں کنفلکٹ میں جب سچویشن آ جاتی ہے کہ کنفلکٹ سچویشن میں پھر بندے نکل آتے ہیں, یہ نیچرل بات ہے, کیونکہ نارمل حالات میں تو حالات نارمل ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں, آپ نے جس طرح کہا کہ ایک ہمارے لیے افغانستان جو تھا اٹ واز این ایکیلیز ہیل, ہمارے لیے مسئلہ تھا, اور ابھی بھی افغانستان مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی افغانستان مسئلہ رہے گا. یہ اور بات ہے. اچھا, وہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک ہماری جو ڈپلومیسی 3 فرنٹ پہ بڑی کامیاب ہے. ایک انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا مینیج کیا مئی کے بعد, ابھی ہم گلف میں ویسٹ ایشیا میں بڑا اچھا مینیج کر رہے ہیں. چائنا اور امریکہ کے درمیان جو تعاون کو جو بیلنس ہے اس کو بڑا اچھا مڈل ایسٹ کا ہمارا, لیکن افغانستان پہ آ کے یہ کیوں ہمیشہ فائر بیک کر جاتی ہے فورن پالیسی؟ یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. دیکھیں میرے خیال میں ہم نے افغانستان کو ابھی بھی ہم نے اتنا سنجیدہ ایز اے تھریٹ نہیں لیا ہے. دیکھیں انڈیا کو ہم نے ایک سیریس تھریٹ لیا ہے فرام دا ڈے فرسٹ, ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں, کیونکہ دیکھیں اکنامک ہمارے انٹرسٹ بہت زیادہ ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ, ہمارے اسٹریٹجک جو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے, انٹرنیشنلی ہمارا ایک وہ بھی ہے. باقی یو ایس اور چائنا کو تو چھوڑ دیں, افغانستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اس کو سرے سے سیریس لیا ہی نہیں ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے پیرینیل تھریٹ ہے. ایک اس پہ ہم نے بہت کم سوچا ہے, کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہے وہ ڈیورنٹ لائن سے شروع ہوتی ہے اور ڈیورنٹ لائن پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ ڈیورنٹ لائن از ناٹ اے ریئل اتنا نہ آپ افغانوں کے ساتھ جب بیٹھ جاتے ہیں پرائیویٹ ڈسکشن, ان کو پتہ ہے یار یہ بارڈر ہے. میں ایک بڑا سینئر ڈپلومیٹ تھا, اس دن ایک اسپیس بھی کچھ باتیں کر رہا تھا, حالانکہ اس نے مجھے خود بتایا تھا جب یہ ہم فینس ڈرا کر رہے تھے تو آئی واز سٹنگ ان افغان ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا, اس وقت وہ تھے ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھے, مطلب ہی واز ان چارج آف دا ایمبیسی. میں نے کہا یار یہ کوئی بات شاد تو کرنی چاہیے. کہتے ہیں ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل. ہماری پالیسی پاکستان کو یہ ہے کہ ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل, نہ آپ پوچھیں نہ ہم کچھ کہیں گے, بس کام کریں. مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی, لیکن اریٹیٹ کرتے ہیں, بالکل اریٹیٹ کرتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ جو افغانوں کا ہے وہ یہ جو ہمارے ہاں اکثر سمجھی جاتی ہے,
وہ ایک ہسٹوریکل تو ریلیشن ان کا انڈیا اور افغانستان کا رہا تھا، لیکن انڈیا واز ناٹ ایٹ دیٹ ٹائم دس انڈیا وچ از ٹوڈے. مطلب یہ ہے کہ یہی انڈیا تھا جس پہ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا ایک ان کے لیے ایک اوپن سپیس تھا. یہ نہیں تھا کہ آج انڈیا ان کو اجازت دے دینا کہ آپ کھل کے جائے کہاں پہ جا رہے، بارڈر کھلا تھا ابھی تو نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ افغان جو رہے ہیں گزشتہ تقریباً 1 صدی سے، ان کی حالت کچھ ایسی رہی ہے کہ ہم نے ان سے بہت زیادہ کوئک ہر اینگل میں حملے میں، ڈیموکریسی میں اگر آپ پاکستان مطلب ہے کہ ان کے اپنے کزنز دیکھیں، لیٹس سے یو ول کال دیم دا کزنز دیئر، یہاں کے جو پختون ہیں وہاں کے جو پختون ہیں، انہیں بہت زیادہ فرق آیا ہے، بہت زیادہ ایجوکیشن میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، انفراسٹرکچر میں، اب جو بھی بات کہے اس میں بہت زیادہ فرق. آپ افغانستان گئے ہیں، افغانستان میں صرف 3 شہروں سے آپ باہر جائے، مطلب ہے کہ کابل سے، ہرات سے، کندھار سے، سوری کندھار تو میں گیا نہیں ہوں، مزار سے، اس سے تھوڑا سا آپ باہر جائے تو پھر آپ کو اٹس ٹوٹلی ڈسٹی. ہمارے فار اوے ولیجز نہیں ہوتے پنجاب میں جب چلے جاتے، مٹ کے گھر اور مٹ کے وہ ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، اسٹریٹس ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی وہ تو بہت زیادہ فرق آیا ہے اور وہ دیکھتے بھی ہیں. لیکن وہ حسن اس میں یہ بھی ہے نا کہ ابھی تو طالبان آ گئے، تعلیم کے پر پابندیاں، جاب سے پابندیاں، 10 سال انہوں نے گزار لیے، تو یہ پھر اسی دور کے اندر جو ہے وہ پھر نہیں تو 50 سال پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں آج ابھی یہ دیکھیں 5 سال ہو گئے ان کی پابندی کے، ابھی اگر مزید 5 سال ہو گئے تو آپ کی ایک جنریشن جو پوری ہے نا وہ درمیان سے مس کر جائے گی، درمیان سے مس کر. اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے جس پہ اکثر میں جو افغان دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. اور وہ ہمیں تو دلچسپی ہے افغانوں سے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہو، ان کا رائٹ ہے ہر افغان کا، تعلیم کا، نوکری کا، جو ایک اچھی زندگی کا، جو ہر پاکستانی کا بھی. لیکن میرا مسئلہ افغان نہیں ہے کہ وہ اینٹی پاکستان کیوں ہے، اس کی کوئی وجوہات ہوں گی، ہماری غلطیاں ہوں گی جو مان لیا. مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آتا، وہ کنفیوژن دور کریں کہ وہ تو ٹھیک ہے افغان ایک پیج میں، یہ ہمارے پشتون قوم پرست یہ کیوں ڈیوائیڈڈ ہے؟ دیکھیں یہ میرے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں. آج سے 2-3 دن پہلے آپ کو بتائیں عید الفطر، ٹھیک ہے، کچھ عید کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی کہ خیبر پختونخوا میں، دیکھیں میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا، خیبر پختونخوا کے 36 اضلاع ہے، کتنے جی 36 اضلاع ہے، 36 ہے یا 35 ہے، کیونکہ ابھی ایک یہ وزیرستان میں ایک اور نیا بنا ہے نا، تو یہ مطلب آپ سمجھ لیں 35 یا 36 اضلاع ہے. 35 یا 36 اضلاع میں سے 3 اضلاع میں سے مردان، لکی، بنو، 3 اضلاع میں سے ایک گاؤں میں خود مردان سے بلانگ کرتا ہوں، مردان میں ایک فار اوے ایک گاؤں میں تھا یا 2 گاؤں میں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے جس کو ہم یہ بانڈے جات کہتے ہیں، وہاں پہ تھا. اسی طرح بنو میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پشاور میں نہیں تھا، نوشہرہ میں نہیں تھا، پورا ملکن ڈویژن، پورا ہزارہ ڈویژن، پورا کوہاٹ ڈویژن، پورا ڈی خان ڈویژن، یہ ایک نیریٹو بلڈ کی جاتی ہے کہ جیسے پشتون جو ہے نا، آپ دیکھیں ہسٹوریکلی پشتونوں کا مرکز کی طرف زیادہ وہ ہے. صرف ہمارے ہاں اگر آپ مرکز گریز ہوتے، ایک مرکز جو مرکز سے دوسرے وہ جو پارٹیاں ہیں وہ ان کی جو پریزنس ہے وہ بھی ایک ڈسٹرکٹ یا 2 ڈسٹرکٹ. اگر آپ اس کی پولیٹیکل لینڈسکیپ دیکھیں خیبر پختونخوا کی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر آپ 7 ڈویژن ہیں، آپ ہزارہ ڈویژن لے لیں، آپ ملاکن ڈویژن لے لیں، آپ کوہاٹ ڈویژن لے لیں، آپ بنو ڈویژن یا ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن لے لیں، پشاور ڈویژن میں 1-2 ڈسٹرکٹس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی. نہیں میں تو چلے وہ تو آپ لیکن اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، وہ تو آپ آبادی کے اعتبار سے. میں تو مین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مثلا ANP کا کیا موقف ہے، وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اچکزئی صاحب کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، خوشحال کاکڑ کی پالیسی کیا ہے، پھر افراسیاب خٹک کی، محسن کی کیا ہے، پھر منظور پشتین کی کیا ہے، یہ لوگ ہیں، یہ کس سائڈ کے اوپر ہے. ہاں ان میں سے کون نمائندہ ہے مجھے ایک بات بتائیں. ایک ANP کے علاوہ دیکھیں ANP کے علاوہ جو ANP کا ایک مطلب ایک اسٹیبلش ہے، ANP کی کنفیوژن میرے خیال میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ بادشاہ خان کو لے لے، وائٹ کلیئر تھے پاکستان کے بارے میں، ولی خان بابا کو لے لے، بالکل کلیئر تھے. اسفندیار خان کو اپنے عامد میں، ویسے میں نے حال ہی میں دوبارہ اس کے کچھ حصے پڑھے ہیں، فیکٹس اور فیکٹس اس میں، لیکن وہ تو خیر فیکٹس اور فیکٹس بیسڈ آن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہسٹوریکل آپ کو وہ تو ایک حقیقت ہے. دیکھیں اس پہ تو وہ نے لکھا بھی ہے کہ فیکٹس اور حقیقت ہے، رشتہ دی اس کا نام جو تھا نا کہ فیکٹس اور فیکٹس یہ ہے. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو جماعت اسلامی بڑا پریزنس تھا خیبر پختونخوا میں تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کافی شرنک ہو گیا ہے. جمعیت علماء اسلام ایک بڑی اس کی تھی،
پیپلز پارٹی ایک وقت میں جو ہے یہ سینٹرل ڈسٹرکٹ تھے، پشاور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، اس میں بہت زیادہ، ہزارہ بہت اچھی پریزنس تھی اس کی، مردان کو منی لاڑکانہ کہا کرتے تھے، یہ اس کی اتنی وہ تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ کی بڑی 2-3 دفعہ ان کی حکومتیں آئی ہے، بڑی حکومتیں آئی ہے۔ ابھی تو دیکھیں پی ٹی آئی تو چترال پیپلز سے پارٹی اور مسلم لیگ، ان کے 3، مسلم لیگ کا تو ہزارہ اور پشاور ویلی، پھر پیپلز پارٹی کا ساؤتھ میں، اور پھر پشاور ویلی میں۔ لیکن باقی جو پورا پیریفری ہے وہ خیبر پختونخوا۔ دیکھیں یہ ایک انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں، یہ پختونخوا کی جو سیاست ہے نا، اس کو آپ پرسنلائزڈ، اسپیشلی زیادہ جو پولیٹیسائز ڈسٹرکٹس ہیں نا وہ سینٹرل ڈسٹرکٹس ہیں، جس کو ہم ویلی کہتے ہیں۔ یہ 5 ڈسٹرکٹ ہیں، اس میں آپ کو ہر جماعت کی ایک وقت پہ اس کی پریزنس ہے، این پی کی بھی ہے، جماعت اسلامی کی، مطلب ہے کہ تمام جماعتوں کی ادھر بھی ٹھیک ٹھاک پریزنس ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں۔ ہمارا ساؤتھ جو رہا ہے نا، یہ ڈیپ پولیٹیسائز ٹائپ کا رہا ہے۔ The reason was کہ جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب اسکرین پہ تھے، مطلب ہے کہ ٹاپ پہ تھے، تو نہ یہ میں نے خود میر مقام صاحب سے سنا ہے کہ جب ہم ساؤتھ پہ جاتے تھے تو میاں صاحب کہتے ہیں یار مولانا صاحب ناراض ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیپلز جو زرداری صاحب کے ساتھ بھی مولانا کے بڑے اچھے ذاتی مطلب ہے کہ تعلقات تھے، وہ جب بھی کہتے تھے وہ اسفندیار خان کو فون کرتے تھے یار مولانا صاحب ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ فرید طوفان خان خود کہتے کہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ادھر جو بھی ہم کرتے ہیں مولانا صاحب ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ دیکھیں جب عمران خان آئے تو اس نے ساؤتھ میں سب سے زیادہ وہ کیا، دا ریزن واز کہ ساؤتھ میں ویکیوم بہت زیادہ تھا، نہ این پی ادھر فوکس کر رہی تھی، نہ پیپلز پارٹی کر رہی تھی، پیپلز پارٹی صرف ڈی آئی خان میں اور ڈی آئی خان شہر میں، بالکل اس کے آگے پیچھے جو تھا پھر بھی کچھ نہیں تھا۔ تو جب پی ٹی آئی آئی، پی ٹی آئی نے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا، کوہاٹ سے ڈاؤن ورڈ جو ہے نا جا کے، وہ تو میاں والی کے ساتھ ہی ہے، یہ تو وہ بھی یہ بھی تھا۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نے ہزارہ اور تھوڑا سا ملاکان مطلب سوات دیر میں اس کی رہی ہے، لیکن ہسٹوریکلی مسلم لیگ کا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ ارسٹوکریٹک پالیٹکس کرتے ہیں، ابھی تک جو یہ آ رہے ہیں پیپل مسلم لیگ والے اسٹریٹ پالیٹکس میں بہت کمزور ہے۔ اگر آپ دیکھیں بھی تو اس کا جو مطلب ہے کہ سردار صاحب کافی مدت تک جو ہے اس کے صدر رہے، اس کے بعد جو ہے پیر صاحب ارشاد صاحب رہے، تو زیادہ فوکس یہ رہا کہ یار یہ اپنے ووٹ بینک جو ہے نا اس کو سیکیور کرے، اور پھر یہ کچھ چیزیں اسی طرح چلی عوامی نیشنل پارٹی کی، جیسے یہ پختونخوا کا نام تھا اس کو اننیسیسریلی جو ہے اس کو بہت زیادہ وہ کر دیا، مطلب پولیٹیسائز کر دیا، ورنہ یہ ہزارہ میں بھی سارے پختون ہیں، ہزارہ میں تو کوئی، اگر آپ دیکھیں 6 قبائل رہتے ہیں، خان خیل ہے، بنی ہے، ترین ہے، مشوانی ہے، گدون ہے اور سواتی ہے، یہ 6 قبائل جو 6 کے ہیں نا اس کے یہ ہے۔ لیکن یہ پرابلم یہ رہا ہے کہ نہ میاں صاحب نے گزشتہ 10-15 سال میں خیبر پختونخوا کا 1-2 اگر وزٹ کیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ ابھی یہ دیکھیں شہباز شریف کا تقریباً 3 سال ہو گئے یہ وزیر اعظم ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سوات میں گئے ہیں ایک دفعہ، اور میرے خیال میں ہزارہ ہری پور گئے ہیں کہ وہ، یعنی یہ تو اگر وزٹ کر بھی لیں اس سے ان کی پالیسی تو تبدیلی ہے، مائنڈ سیٹ تو اپنے آپ کو الگ رکھا۔ ابھی دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ تقریباً 2007 سے آنورڈ یا 8 سے آنورڈ اس نے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ بلاول بھٹو صاحب، چلو زرداری صاحب تو سینئر ہے، مطلب صحت کے مسائل ہے، بلاول صاحب نے کتنی دفعہ پشاور کا وزٹ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کا یہ ذہن میں ان لوگوں نے یہ ڈالا ہے کہ یار یہ پی ٹی آئی کا ہے یا یہ این پی کا ہے یا یہ مولانا کا ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم ادھر نہیں جائیں۔ تو بلاول گیا سندھ میں بیٹھ گیا، اور یہ مسئلہ میرے خیال میں الیکشن کے دنوں میں بلاول نے تو کی کیمپین اچھی، اگر اس کو مومنٹم کو ان دنوں میں رکھتے تو شاید اس کے کچھ اس کو ملتے۔ میں بات پھر وہیں پہ قوم پرستوں کے اوپر اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ ان کا پبلک اوپینین بنانے میں، عوامی رائے بنانے میں بڑا کلیدی رول ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور سارا وہ میں اپنے آپ کو جوڑ نہیں پا رہے ریاست کے ساتھ ابھی تک، اور ریاست نے بھی ان کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ذرا تھوڑا سنجیدہ سوال ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اصل میں ان پہ نہیں جاؤں گا، میں ریاست کا جو ہے نا اس میں ایک اور اینگل بھی ڈال لیں، کیونکہ ریاست بڑی سافٹ رہی ہے ہمیشہ سے ملا کے لیے، بے شک وہ ملیٹنٹ ہے یا نان ملیٹنٹ ہے، ریڈیکل ہے نان ریڈیکل ہے، تو وہ بھی ایک مخاصمت ہے وہ قوم پرستوں کی ریاست۔ اصل میں دیکھیں جب داؤد آ گئے، جب سردار داؤد آ گئے اور ایز اے پرائم منسٹر اس نے 73 میں، پہلے وہ 63 میں تھے لیکن بعد میں اس کو پاکستان کی کمپلینٹ بھی میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا وہ کیا تھا، لیکن 73 میں جب وہ کو کر کے آ گئے اس کے بعد تو اس نے بہت زیادہ یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے
پھر یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک بڑی کنفیوژن کا شکار رہی ہے. باقی پارٹیز میرے خیال میں اتنے وہ نہیں تھے. دیکھیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تو بلوچستان میں آپ تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ رکھے, یا ابھی جو پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی آئی ہے خوشحال کی, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ANP ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہی ہے افغانستان کے حوالے سے, افغان پالیسی کے حوالے سے. اور یہ کنفیوژن جو تھا لیڈرشپ اور اس کے جو ورکر تھے اس میں بھی کافی گیپ, اس کو مطلب ہے کہ پہنچا نہیں دیا تھا. جس طرح اب احمد ولی اسٹریٹ اوے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میرا ملک ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے, افغانستان افغان ہمارے بھائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ الگ ہے, ہم الگ ہے. اسی طرح کسی نے ڈائریکٹ ایک بات نہیں کی تھی. ابھی دیکھیں کچھ ANP کے آئیڈیالوگ جو آپ کے دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, ٹھیک ہے, آج کل جب سے احمد ولی آئے وہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ سائڈ پہ ہو گئے, مکمل خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پالیسی ابھی وہ کنفیوژن تھی. پہلے وہ کچھ ادھر سے کاٹ دیتے, کچھ ادھر سے کاٹ دیتے, ایک چیز جوڑ لیتے. لیکن وہ جو ANP سے ٹوٹ کے تو لوگ چلے گئے, PTM بینڈ تو ہے لیکن محسن کی پارٹی بھی اسی کا ایک شیڈ ہے, ایک حصہ ہے. ANP سے سب سے زیادہ لوگ تو PTI میں گئے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ PTI میں گئے ہیں, اسی طرح دیگر پارٹی میں گئے. لیکن نظریاتی لوگوں کی بات ہو رہی. محسن کا جو ہے نا, محسن از ناٹ کلیئر. ایک بات بتاؤں, اس وقت بھی محسن دیکھیں کچھ آپ نے جس کنسٹیچوئنسی کی آپ پالیٹکس کر رہے ہیں نا, وہاں پہ کچھ حالات کچھ ایسے ہیں جہاں پہ ریاست سے لوگوں کے گلے شکوے بہت زیادہ ہیں, اسپیشلی ہماری ٹرائبل بیلٹ کے. باجوڑ سے لے کر اگر آپ دیکھیں مومن, خیبر, ورکزئی اور نیچے جا کے وزیرستان تک جو ہے, ٹانگ تک جو ہے, ان علاقوں کے گلے شکوے بہت زیادہ ہے, کیونکہ ریاست نے ان کو کبھی گود لیا ہی نہیں ہے. ان علاقوں کو ریاست نے ایز اے فار اوے علاقہ غیر سمجھے. علاقہ غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غیر کا علاقہ, تو یہ اگر آپ 70-80 سال جو ہے, اگر آپ کو یاغستان جسے کہتے ہیں, یہ دس از ناٹ یور لینڈ, علاقہ غیر کا علاقہ سمجھا ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ریاست کا جو رشتہ ہے وہ بہت کمزور رہا ہے, بہت کمزور رہا ہے. جہاں پہ سڑک نہ ہو, جہاں پہ پولیس نہ ہو, جہاں پہ پٹواری نہ ہو, جہاں پہ استاد نہ ہو, جہاں پہ اسکول نہ ہو, جہاں پہ, تو مجھے وہ بتاؤ ریلیشن آپ کے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ کس طرح بنتی ہے؟ ریاست کے کچھ سمبلز ہوتے ہیں, یا مطلب ہے کہ ہاسپٹل ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, اسکول ہے, کچہری ہے, یہ چیزیں ہوتی ہے. اب ریاست جو ہے, ان لوگوں نے ریاست کی وہ نہیں دیکھی, ان لوگوں نے ریاست کا جو بری سائڈ ہے نا وہ دیکھا ہے. ویپنز ہے, بم ہے, جہاز ہے, ٹینک ہے, آرٹلری ہے, اور کیا ہوتے ہیں, کرفیو ہے, ایمرجنسیز ہے. تو ان لوگوں نے ریاست کی وہ شکل دیکھی ہے, سافٹ والا چہرہ, سافٹ والا دیکھا نہیں کہ ریاست جو ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں, ریاست ڈاکٹر بھیجتا ہے. آپ کوئی زیادتی کرتے ہیں, ریاست کی پولیس آ جاتی ہے آپ کے ساتھ, ریاست آپ کے لیے سڑک بناتی ہے, ریاست آپ کے کھیتوں کے لیے پانی پہنچا دیتا ہے, ریاست جو ہے آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے, ریاست آپ کے لیے مقبرہ وہ کرتے ہیں, مقبرے کے لیے لے جانے کے لیے آپ کو بس بھی مہیا کرتی ہے. تو ان لوگوں نے یہ چیزیں ان کے لیے ٹوٹلی نہیں ہے. اس نے ریاست کو کس شکل میں دیکھا ہے؟ بڑے ایک خونخوار خوفناک شکل میں. تو اس وجہ سے اگر میں بھی آج وزیرستان میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان, اگر آپ واقعی یہ لوگ جو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان نہ زندہ باد, اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں. ان کے ذہن میں وہ پاکستان ہے عامر بھائی جو آپ نے دیکھا ہے وہ نہیں ہے. ایک پنجابی نے جو پاکستان دیکھا ہے وہ ایک قبائل نے نہیں دیکھا ہے. بالکل ایسے ہی. جسی طرح ایون میں نے جو پاکستان دیکھا ہے وہ میرے قبائلی بھائی نے, ایون میرے صدرن ڈسٹرکٹس کے جو ہے نا, ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. تو اس وجہ سے وہ کنفیوژن. ابھی جتنے لیڈران کی بات آپ نے کی, یہ پالیٹکس کرتے ہیں ساؤتھ کے, یہ زیادہ پاپولر ہیں ساؤتھ کے, بالکل ٹرائبل ایریا کے یا افغانستان کے ساتھ, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ان لوگوں کی دلوں کی آواز ہے, تو آپ ان کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں اگر خٹک صاحب, خٹک صاحب ویری سیزن مین اور ریسپیکٹیبل, اور ہی از این انسٹیٹیوشن ان ہم سیلف. اس کے ساتھ اگر آپ بیٹھے تو ان کے کچھ چیزیں جو ایسی ہے جس کے ساتھ آپ ایگری کرو گے کہ ہاں یار ریاست نے, پھر دیکھیں ریاست نے اور خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو, اس کو ریاست کی وہ فوکس نہیں ملی ہے. مطلب یہ کہ اگر جس طرح ہمارے ہاں ایک قصہ ہو کہ ولی خان صاحب ایک انگریز کے ساتھ جا رہے تھے, ملاکنڈ کی طرف جا رہے تھے, ایک ٹرک آ رہا تھا, تو خان صاحب نے کہا, وہ انگریز نے کہا یہ ٹرک میں تو پتھر ہے, بڑے بڑے پتھر ہے. تو خان صاحب نے کہا یہ گجرانوالہ جا رہے ہیں. کہتے گجرانوالہ یا گجرات جا رہے ہیں. تو اس نے وہاں پہ کیا, کہتے وہاں پہ کارخانہ ہے. تو کہتا ہے یہ بجلی, کہتے بجلی بھی ادھر سے جا رہی, وہاں پہ اس وقت ملاکنڈ 3 یا یہ جو ملاکنڈ کی پروجیکٹ تھی,
کہتے ہیں یہاں سے گجرانوالا گجرات بجلی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ ٹرک جاتی ہے، وہاں پہ کارخانہ لگائے ہیں، ادھر سے مزدور بھی جاتے ہیں. تو یہ بہنیے جو آئے ہیں ہاں اس طریقے سے کہ واقعی آپ نے انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ نہیں دی. ایک ہی ہمارے ہاں ایک یہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، دیکھیں افغانستان کے ساتھ آپ پھر انٹرسٹ بھی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہر علاقے کے لوگوں کے انکلینیشن بھی ہے، چونکہ بارڈر قریب ہے آپ کے، تو خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے بہت سارے اضلاع کے، تو وہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ ٹریڈ، وہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو وہ تو چلے، یہ تو بڑی کمپلیکس. دیکھیں سمپل ایک بات میں بتاتا ہوں، خیبر پختونخوا would have been میرے خیال میں پاکستان کا سب سے ڈیولپ. اگر آپ نیچے سے لے لیں غلام خان، انگور اڈا، خرلاچی، تورخام، گورسل، نوا پاس، ارندو، یہ 6-7 پوائنٹس جو ہے نا ایزیسٹ پوائنٹس ہے جس سے آپ ٹریڈ سینٹرل ایشیا تک کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا غلام خان تک، اور یہ سارے غلام اس سے بہتر خرلاچی کو اگر آپ دیکھیں سب سے نزدیک ترین جو ہے یہ، لیکن سب بند ہے، ابھی سے نہیں بند. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج بند ہے، ہسٹوریکلی دیکھیں گورسل کبھی کھلا نہیں ہے، نوا پاس کبھی کھلا نہیں ہے، ارندو کبھی کھلا نہیں ہے. تو اس میں مسئلہ یہی ہے نا، وہ شبر زیدی اکانومسٹ ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیچنے کے لیے ہے کیا، جب ہمارے پاس بیچنے کے لیے ہے نہیں، کیونکہ جو ٹیکسٹائل ہے وہ آلریڈی یورپ کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، پھر امریکہ جاتی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں پہ جا کے پیرشیبل آئٹمز ہیں، وہ سبزیاں، پھل، یہ اس طرح کی چیزیں، یا کھاد یا گندم، اس کی تو ہمیں خود ضرورت ہے. تو وہ تو ایک چلے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. دیکھیں میرے خیال میں اس پہ ایک بات ہے، یہ بڑا ہم جو ہے نا ہم کو بڑے سمپل کر دیتے ہیں ایک چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا. دیکھیں مارکیٹ جب بن جاتی ہے نا تو چیزیں آ ہی جاتی ہیں. ابھی اگر میرے علاقے میں ایک خاص ڈرنک ہے وہ کبھی نہیں پی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. جب آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے، دیکھیں جب آپ راستہ کھول دیتے ہیں، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بدقسمت قوم کون سی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا فورن آفس میں اس پاکستان میں، کچھ بات آ گئی افغانستان کے سے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ پانی والا راستہ ہے. مطلب یہ ہے کہ راستہ ہمارے پاس ہے، وی کین کنیکٹ ود دا ورلڈ. یہ راستہ جو آپ کے پاس ہے، یو کین کنیکٹ ود دا ہاف آف اے ورلڈ. یہاں سے اگر آپ دیکھیں پورا آپ کا چائنا سے اوپر یہ لے لے. لیکن پرابلم ہمارے ہاں یہی مینٹلٹی ہے کہ یہاں پہ رول کیا ہے، پالیسی میکنگ صرف 2 جگہوں پہ ہوتی ہے، یا کراچی والے کرتے ہیں یا لاہور والے کرتے ہیں. کراچی والے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. زیادہ دیکھیں یار، جب بھی صدر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، پنڈی کا نام لیتے ہوئے شرما رہے ہیں لیکن پنڈی والے ان سے پوچھتے ہیں، پنڈی والے ان سے پوچھتے ہیں. حضرت بڑا مزہ آ رہا ہے، گفتگو کا دل کر رہا ہے کہ جاری رکھیں. اور افغانستان پہ خاص طور پہ میرا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اگلے ہفتے کے اوپر وقت دیں ہمیں. اور نہیں ابھی گپ شپ ٹھیک لگی، ہاں نا. اور تو افغانستان کے اوپر علیحدہ سے ہم اس کو گفتگو کریں گے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ریاست ابھی ہارڈ اسٹیٹ ہے، جو فیلڈ مارشل کا ڈاکٹرین ہے، اس سے بہت سارے ابھی میڈیا کے لوگ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے، چونکہ آپ تو ایک معروف اینکر پرسن ہیں، تو ان کے ہاں پہ بھی اسی طرح کی کنفیوژن نہیں ہے جو قوم پرستوں کے ہاں ہے. دیکھیں میرے خیال میں ایک پرابلم آ جاتی ہے. آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ یو آر اے پاکستانی، ٹھیک ہے، پاکستان کی مفاد اور پاکستان کے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق اگر دیکھیں، میں نے سب سے زیادہ جب ہمارے ہاں یہ آپریشنز ہوتے تھے، سب سے زیادہ میں خیبر ٹی وی پہ کرتا تھا، سب سے زیادہ کرٹیسزم لکھا بھی ہے اس پہ. لیکن دیکھیں ایک چیز آ جاتی ہے جہاں پہ آپ بہت زیادہ جو ہے کسی اور کے ایجنڈا پہ، میں یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا اپنا ایجنڈا ہے تو آپ کے اپنے ایجنڈے سے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں اس دن میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں نے ایک قوم کے بارے میں بحیثیت قوم کہا تھا کہ یہ بڑے وہ ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے جو کہا تھا، جو قوم والے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس کا اپنا ایجنڈا ہے، یہ کسی کے کہنے پہ یہ نہیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا اپنا ایجنڈا ہو، اور آپ دیکھیں اس ملک میں یار حالت کیا ہو گئی تھی، یہ سیکٹیرین والے، خواہ وہ سنی تھے خواہ وہ شیعہ تھے، ڈکٹیٹ نہیں ابھی تک ڈکٹیٹ نہیں کر رہے تھے. اسی دن کیا ہوا، فیلڈ مارشل نے ٹھیک نہیں کہا. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاسداران انقلاب IRGC ہے، اس کا تعلق نہیں ہے شیعہ پارٹیوں سے، بہت پرانا ہے. فنڈنگ کے اعتبار سے بھی ان کی کو میں اگر ابھی نام نہیں لے سکتا ہوں، تو وہ تو جو چیزیں ہمیں خود شیعہ عالم بتاتے ہیں چیزیں، وہ خود میں وہی شیعہ کے وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح یہ ہمیں کرپٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا پیسے اتنے ہم پلانے کو بھی دے رہے ہیں، پلانے کو بھی دے رہے ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے، ان کی اپنی سیاست ہے، یہ آپ کا ملک ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں، میں ہوں پختون،
افغانستان میں بھی پختون ہوں گے. آپ تو پنجابی ہو گئے. ٹھیک ہے, وہی ہے نا. ابھی آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو مجھے پاکستان کے مفاد عزیز ہوں گے یا افغانستان کے مفاد عزیز؟ وہ ایک اس میں نا کنفیوژن یا کہیں کہ اس کو پیراڈاکس, آپ تو ایم اے انگلش ہیں تو ذرا کھل کے ذرا بتائیں گے کہ وہ ایک طرف ریاست کی ہارڈ پالیسی ہمیں سمجھیں ٹھیک ہے, طالبان کے لیے ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی کے لیے ٹھیک ہے, بلوچستان میں کر رہے ہیں, اس کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہے, ایران کے ساتھ جو ہوا وہ سارا. لیکن جو ہیومن رائٹس کے اوپر آتی ہے, وہ پھر جب ایمان مزاری کو سزا دیتی ہے, جب وہ اسد طور کو اٹھا لیتی ہے, جب وہ پیکا کے تحت صحافیوں کو اٹھاتی ہے, صحافی کے لیے پھر یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو غلط ہے. اب وہ اس غلط کو سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ریاست اچھی چیزیں کر رہی ہے اس پہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کی اچھی چیز کی تعریف کر دی تو پھر مجھے کہے گا کہ یہ تم اس ہمارے کیمپ سے نکل گئے. بالکل, دیٹ از دا بگ تھنگ. دیکھیں اگر آپ بیلنس چاہتے ہیں, یو آر اے جرنلسٹ کا کام صرف یہ دیکھنا اچھی چیز. اور دیکھیں کل میں نے ایک ٹویٹ کیا, خیبر پختونخوا نے 23 مارچ کو ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ ایک دن میں کہتے ہم نے 10 لاکھ پودے لگائے. چلو بھائی جان 10 لاکھ نہیں لگے, 5 لاکھ لگے, 5 لاکھ نہیں 3 لاکھ لگے. اچھا کام تھا یا نہیں؟ ہاں بالکل اچھا تھا. میں نے اس پہ ٹویٹ کیا, اور آگے سے لوگ کہہ رہے کہ ابھی تو آپ پی ٹی آئی کے گن گانے لگے. یار کوئی بندہ اچھا کام کرے تو اس کو اچھا کہ برا کرے جہاں پہ آپ کو ڈسائڈ. اور برا بھی یہ نہیں ہے. دیکھیں ایز اے جرنلسٹ آپ کے پاس یہ اسپیس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. کچھ آپ جو نام لے رہے ہیں نا, ایک تو ایک ایجنڈا ہوتی ہے کہ آپ نے بلیک, بس وائٹ بھی آئے وہ بھی بلیک ہے, گرین بھی آئے وہ بھی بلیک ہے, کیونکہ یو لائک دا بلیک. ایک یہ ہے. اگر میرے خیال میں اگر آپ کی کریڈینشل ایسی ہے کہ آپ ملک کی مفاد کو دے کر یا ریاست کی مفاد کو دے کر اس کے مطابق اگر آپ کرٹیسزم کرے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ, ہاں ٹھیک ہے گلے شکے آ جاتے ہیں, شروع سے آپ کو بھی آتے ہیں یار عامر بھائی تھوڑا سا گزارا کرے یہاں پہ, شاید یو ڈونٹ ہیو آپ کو کہتے ہیں مجھے انفارمیشن دے, مزید بتائے کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں جو حالات ہیں نا, دیکھیں ہیومن رائٹس کا مسئلہ بڑا ایک زبردست ایشو ہے یہ انٹرنیشنلی بھی. ہیومن رائٹس میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ہمیں اپنی جو ریاست ہے نا اس کی حالات کو بھی دیکھ کے, اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ سعد رضوی کو جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے پکڑا ہے اس کو, تو میرے خیال میں تھوڑا سی تھوڑی سی ابھی ریاست کا کہنا ہے کہ ہم نے نہیں پکڑا, وہ نہیں پکڑا. لیٹس سے وہ جو ڈی خان اس کا بھائی کو پکڑا تھا. میرے خیال میں کچھ ایسے لوگ ہیں. ابھی یہ مجھے یہ بتاؤ, جو شیعہ عالم تھے, فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کی ملاقات. دیکھیں یہ ملاقاتیں آپ کی بھی ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے, آف دا ریکارڈ چیزیں ڈسکس ہوتی ہے. اس میں کچھ اچھا بھی ہو جاتے, برا بھی ہو جاتے, لیکن آف دا ریکارڈ چیز کو اس میں بتائے بھی جاتے کہ جتنی ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. مطلب ہے کہ یو کین یوز دا انفارمیشن بٹ یو کین ایٹریبیوٹ اٹ کہ مجھے اس سے کہا ہے, اس نے کہا ہے. پہلے تو یہ تھے کہ بریچ آف ٹرسٹ آپ لوگوں کے ساتھ. اور پھر اگر میں بھی ہوتا عامر بھائی, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہتا ہوں انڈیا انڈیا انڈیا, کہتے ہو جو تو جاؤ نا یار انڈیا جاؤ نا, ادھر آپ کے لیے اگر اچھا ہے. اس نے بھی یہی کہا کہ ایک بندہ اٹھ کے اپنے فوجی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, انٹرنیشنل باڈیز کے آفیسز پہ حملے کرتے ہیں, سکولز کو جلا دیتے ہیں, ہاسپٹلس کو جلا دیتے ہیں, آپ کی اور میری دکان کو جلا دیتے ہیں. گاڑی کس کے لیے؟ یہ تو ایک بہت بڑا گہرا مسئلہ ہے. لیکن اس پہ ڈسکشن ایسی ہے کہ یو کانٹ, اس کی وجہ یہ اس میں آپ بلیک اینڈ وائٹ میں ڈسکشن نہیں کر سکتے وہ کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. نہیں, وہ میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا, جو مذہبی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے, سیکولر کے اپنے جو ہیں ہینگس اوورز ہیں, باقی سب کے. اس کی وجہ یہ کہ ریاست نے مذہب کو ایک بنایا اتحاد کے لیے, کوہیژن کے لیے ایک پیمانہ, اور اس نے ایک ڈویژن کریٹ کی. اس کے اوپر جب ڈویژن کریٹ کر دی تو مذہب کو کر دیا, تو مذہب تو انسپریشن باہر سے لے گا نا, وہ تو سعودی عرب میں ادھر ہے, وہ تو نیشنلزم اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ پیٹریوٹزم تو کریٹ نہیں ہو سکتا مذہب کے نام کے اوپر. اب وہ کلیش آ گیا ہے. اب ریاست کہتی ہے پیٹریوٹزم اور اسلام ایک ہی چیز ہے, ریاست مدینہ. ہم کیوں کہتے ہیں بار بار, دو چیزیں بڑی خطرناک ہے. اس پہ کبھی اس کو کبھی ریاست کے اس میں نہیں لانی چاہیے. ایک ایتھنیسٹی, ہاں ایک مذہب. یہ ریاست کو پہلے ڈکلیئر کرنا چاہیے. یہ ریاست اگر کلیئرٹی لائے گی تو باقی سب اس کو فالو کریں گے. یہ مسئلہ دیکھیں ہمارے ہاں ہسٹوریکل اگر آپ دیکھیں, ایک تو یہ خطہ اسی طرح رہا ہے نا کہ مذہبی جو ایلیٹ ہے نا یہ ہمیشہ ریاست کے لیے
ایکسیپٹیبل بھی ہوتے ہیں اور یہ اویلیبل بھی ہوتے ہیں. مذہبی ایلیٹ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو ایک چیز ہے, شاید دوسری دنیا میں بھی یہی چیز ہوگی. ہاں کافی جگہوں پہ کیونکہ مذہب کا ایک ہے نا, یہ پریگمیٹک ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ ریاست کے ساتھ, خیر اس کو الاؤنس بھی ہوتی ہے نا, ان کی کتابیں بھی کہتی ہیں نا, مذہبی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ آپ یہ ریاست کے ساتھ جو ہے آپ اچھے رہے, ان کی امر کی جو ہے تعمیل کرتے بھی رہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم نے نہ صرف یہ کیا ہے, ہم نے شخصیات کو بھی دیکھیں, آپ نے عربیوں کو آئیڈیالائز کیا ہے, آپ نے سینٹرل ایشین کو آئیڈیالائز کیا ہے. آپ کی پوری جو کورس ورک ہے نا, اگر آپ جو اسپیشلی جو 70s کے بعد جو آیا ہے, اس میں آپ کو نہ کوئی پنجابی ملے گا, نہ کوئی سندھی ملے گا, نہ پشتون ملے گا, نہ بلوچ, نہ گلگت, نہ کشمیری ملے گا. اس میں آپ کو جو ہیروز ہے پہلی جماعت سے لے کر 16ویں تک آپ کو عربی ہیرو ملیں گے. افغان بھی نہیں ہے, سینٹرل ایشین, مطلب ایک ناٹ فرام دس سائڈ. یار اس صدی کے سب سے بہترین جو ہمارے ہاں وہ باچا خان ہے. تو ابھی یہ میزائلوں کے نام بھی تبدیل کرنا شروع کر رہے ہیں کہ نہیں, خیر میزائل تو دیکھیں دیور کامنز اس وقت. تو افغانستان تو کل کی پیدا ہوا. افغانستان تو ابھی تک 17 اس سے تو یہ سلطنت کابل ہوا کرتا تھا یا دورانی نہیں وہ تو تاریخ میں چلے گئے نا. اب اگر خدا نخواستہ ہے, میں ہائپوتھیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ نہ ہو اگر ابدالی چلانا پڑ گیا پاکستان کو ادھر, پھر ابدالی تو وہی ٹھیک ہے نا, ابدالی ادھر آئے تو ابدالی ادھر جائے. یہ مذاق کی بات ہے, اس کو مذاق کے طور پہ لے. نہیں اللہ نہ کرے کہ یہ حالات میرے خیال میں نہ ہو. اس کے علاوہ شاہین ہے وغیرہ, لیکن ایسے حالات میرے خیال میں مجھے تو رینج بھی نہیں پتا ابدالی کی کتنی ہے. وہ شاید وہ تو ابھی امریکہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مظاہر ادھر تک آ سکتے تو بھی ہے, لیکن یہ تو خیر زیادہ سے زیادہ 70-80 کلومیٹر. کابل یہاں سے ہوگا 150-180 کلومیٹر ہوگا, تو اتنا نہیں ہے. حسن بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت ہو گیا زیادہ, اور لمبی پوڈ کاسٹ ہو جائے پھر لوگ مزہ نہیں ہوتا ہے, مزہ نہیں ہوتا. بات کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن اگلے ہفتے آپ سے چاہیے کیونکہ سیز فائر ہو گیا ختم. ہاں افغانستان کا وہ جو انشاءاللہ ہو رہے گا. جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق تو کل ختم ہوا ہے نا. آج رات 12 بجے, کل رات سے جو 12 بجے وہ ختم ہوا ہے. لیکن ابھی میں کچھ باتیں کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انٹیکٹ رکھیں گے, کیونکہ یہ فورم میں واقعہ ہوا تھا, اس پہ بھی ہم نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھا. چلے بہت شکریہ آپ کا, لیکن امن قائم ہو جائے, کسی درست سمت کی طرف چل پڑے. جو سفارتکاری ہم ایران کے لیے کر رہے ہیں وہ خود اپنے لیے کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. اور آج کے لیے اتنا ہی. بڑا مزہ آیا حسن خان صاحب سے گفتگو کا. اگلے ہفتے دوبارہ ان کو زحمت دیں گے, تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ.